السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اولاد کی پرورش کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اولاد کو خدا کا انعام سمجھیے، ان کی پیدائش پر خوشی منائیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کیجیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنے ایک بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں۔ اولاد نہ ہو تو خدا سے نیک صالح اولاد کے لیے دعا کیجیے، جس طریقے سے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر کبھی تنگ نہ ہو، معاشی تنگی یا صحت کی خرابی سے اولاد کو ضائع نہ کریں، اولاد کو مصیبت نہ سمجھیں، اولاد کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگ دلی اور بھیانک ظلم، انتہائی بزدلی اور دونوں جہاں کی تباہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یعنی وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نہ سمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو قتل نہ کرو اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور اپنی اولاد کو فقر فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ پھر اس کے بعد پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ ولادت کے وقت جب بچہ پیدا پوری طریقے سے ہو جائے تو اس کو اچھی طریقے سے نہلا دھلا کر کے اس کے کان میں اذان و اقامت کہنا، اور جس کی وجہ سے بچہ ام صبیان کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ ام صبیان اسے کہتے ہیں مرغی جو بچوں کو فاسد ہوا لگنے سے ہو جاتی ہے اور بچے اس مرض میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بچے کو اپنا دودھ پلائیں، یعنی ماں کا دودھ پلائیں، کیونکہ آج کل کی عورتیں فٹنس کی وجہ سے اپنا دودھ ہی نہیں پلاتی بچوں کو۔ قرآن نے اولاد کو ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے کہ ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ توحید کا درس دے، اور بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیجیے۔ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر ذہن اور دماغ پر چھایا رہتا ہے، اور ایسے بچے بعموم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کا لائق نہیں رہتے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے یا چھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، اور ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے کے اور نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے حکمت اور وسوس کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی محبت اور آمیز کوشش کیجیے، اور اپنے طرز عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف باہر غالب رکھیے کہ ان کی غلطی کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے گا۔ بس یہ خوف دلانا ہے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ
شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہر 1 منٹ پر ڈانٹتے ہیں، چاہے ان کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے، یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ تو میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرا رضی اللہ عنہ کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت کا آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیجیے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی بھی دریغ نہ کیجیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم و احسان بھی اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایسا عمل چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے صالح اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ بچوں میں باہم لڑائی ہو جائے تو اپنے بچے کی بیجا حمایت نہ لیجیے۔ یہ خیال رکھیے کہ آپ جتنا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو سامنے والا بھی اپنے بچے سے اتنا ہی محبت کرتا ہے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے اور اس معاملے میں بے اعتدالی سے بچنے کے لیے پوری کوشش کیجیے۔ اگر توان کسی ایک بچے کی طرف زیادہ ملا، کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ کیجیے جس کو دوسرے بچے محسوس کریں، یعنی انہیں فیل ہو کہ یہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے کم محبت کرتے ہیں، اس کو زیادہ دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں۔ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری، نفرت اور مایوسی اور آخر کار بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ برے جذبات فطری صلاحیتوں کے پروان چڑھنے میں زبردست رکاوٹ اور اخلاقی اور روحانی ترقی کے لیے سم قاتل ہیں۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک حمایہ وقتی خاموشی معلم ہے جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس پر بھی ایسی خوشی منائے جس طریقے سے لڑکے کے پیدا ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے، جس طرح لڑکے کے پیدا ہونے پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں میں ہی خدا کا عطیہ ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا اچھا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک بھوں چڑھانے اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا، یہ ناشکری بھی ہے اور خدائے علیم و کریم کی توہین بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، یہ کمزور جاں ہے جو ایک کمزور جاں سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی
مداداس کے شامل حال رہے گی۔ لڑکیوں کی تربیت اور پیدائش۔ لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی اور روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے، اور اس کے صلے میں خدا سے بہشت بریں کی آرزو کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے، تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی بولا، اگر 2 ہوں تو 2 پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ لڑکی کو حقیر نہ جانیے، اس پر کسی بھی معاملے میں ترجیح دیجیے، دونوں کے ساتھ یکساں محبت رکھیے، لڑکا میں بھی اور لڑکی میں بھی۔ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا، اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ اس کے مقابلے میں ترجیح دی، لڑکے کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا، تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا۔